اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہم پاکستانی ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک لاغر پاکستان میں رکھا جا رہا ہے۔ ہماری معیشت کو اٹھنے نہیں دیا جا رہا۔ ہمارا فائنانس منسٹر ایک بینکر ہے، ایک اکانومسٹ نہیں ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر ایک پولیٹیشین ہے، ایک بزنس مین ہے، لیکن ایک ماہر معیشت نہیں ہے۔ ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت وہ ہمیں گروتھ کرنے نہیں دے رہا۔ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی ریسٹرکشن 2 سے 3% جی ڈی پی گروتھ کو سسٹین کر سکتی ہیں، لیکن اس سے اوپر ہم گروتھ کر ہی نہیں سکتے۔ 22 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ ہماری پالیسیاں ہمیں لے ڈوبے جا رہی ہیں۔ انڈیا میں 600 یونٹ ایک عام شہری کے لیے فری ہے، چاہے وہ اے سی چلانے والا کیوں نہ ہو، اور ہمارے ملک میں ایک سکول میں بجلی بند کر دی جاتی ہے کہ کہیں ان بچوں کو ہوا مل جائے تو کہیں بجلی کا بل سکول کو دینا نہ پڑ جائے۔ نیپرا کی بدماشیاں یہ ہیں کہ 2024 سے اس نے اس کو قانونی سود دے دیا کہ لیٹ پیمنٹ سرچارج اگر ہے تو یہ ایک قانونی سود ہے، اور اپ ٹو 600% یعنی 600% تک سود چارج کرتا ہے نیپرا، جب اگر کوئی عام کنزیومر پے نہیں کرتا۔ یہ 600% کون کماتا ہے، کس کی جیب میں جاتا ہے؟ یہ ڈسکوز کو بدماشیوں میں نیپرا کی اتنی فیور دی جا رہی۔ ایک طرف ہماری جو انرجی کی پاور پالیسیز ہیں، اگر ان پہ جائیں تو ہر سٹیپ پہ سود۔ اگر ایکوٹی انویسٹر ہے تو اس کو بھی گارنٹیڈ ریٹرن ہے، جو کہ ایک سود کی فارم ہے۔ جو ڈیٹ اس پروجیکٹ میں آیا اس پہ بھی گارنٹیڈ سود ہے، جو دینا ہی دینا ہے۔ اگر کوئی کیپیسٹی ان یوٹیلائز رہی ہے تو کیپیسٹی کے نام سے بھی ایک فکس ریٹرن جانا ہی جانا ہے۔ اگر کاسٹ آف پروڈکشن، اگر جو کیپٹل کاسٹ ہے اس پاور پروجیکٹ کو لگانے کی اگر ریئلسٹک لیول سے اوپر ہے تو اس میں بھی جو پروفٹ کمایا گیا اس کی کاسٹ بھی کنزیومر پے کرے گا۔ انرجی سیکٹر کی بدماشیاں کہ ہر طرف سود ہی سود ہے۔ عوام مجبور، عوام کی جہالت عوامی شعور پر غالب۔ ہم پاکستانی کیا کریں؟ ماہر معیشت ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ہمارے منصور حافظی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم عوام مجبور ہیں، ہماری جہالت ہمارے شعور پہ غالب ہے۔ دیکھیے، اور انرجی سیکٹر میں 600% تک سود دیا جا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جی ہاں، یہ سن کے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وطن عزیز پہ اب ایسی وقت آ گیا ہے کہ اربوں ڈالر ہم صرف سود کے مد میں دے رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے ناکردہ گناہوں۔ یعنی اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آئی پی پیز لگے ہیں تو یہ معاہدے بھی اس وقت کے حکومت وقت نے کیے ہیں۔ اگر اچھی بزنس ڈیل نہیں ہوئی ہے، مطلب قطر کے ساتھ ایل این جی کا نہیں ہوا، یا جو آئی پی پیز کے زیادہ رینٹل پاور ریٹس لگے ہیں یا چارجز لگے ہیں، تو وہ عوام سے ریفرینڈم کرا کے تھوڑے ہی پوچھا گیا۔ وہ تو حکومت کو جو اس وقت صحیح لگا انہوں نے کر دیا اپنے مفاد میں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اب عوام کو نہ چھوڑنے کے بجائے، عوام سے اور خون پسینہ نہ چھوڑنے کے بجائے، جن جن ذمہ داروں نے، جن جن بیوروکریسی نے، جن جن حکومتوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنے مہنگے سودے کیوں کیے کہ قوم آج بھی فکس چارجز کی مد میں
50% بل پیمنٹ کنزیومر کر رہا ہے. فکس چارجز، یعنی یہ وزیر وابڈا کا خود بیان ہے، کوئی ہم نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے تھے کوئی 30 سے 40% جو ہے یہ فکس چارجز ہم آئی پی پیز کے لوگوں سے وصول کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے ہمسایہ ملک میں 600 یونٹ، یعنی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، 600 یونٹ بجلی فری ہے. اس 600 یونٹ میں آپ بلب جلائیں، آپ پنکھے چلائیں، آپ اے سی چلائیں، آپ ڈیپ فریزر چلائیں، جو بھی آپ اپنی الیکٹرک گاڑی چارج اس میں کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے 600 یونٹ میں بجلی فری کریں. اور 600 یونٹ کے بعد پھر وہ گریڈ لاگو ہوتا ہے، وہ بھی پھر سستے ریٹ ہے، وہ تو سب کو پتا ہے. تو ادھر یہ تو مسائل اصل میں حکومت کی اگر آپ دیکھیں نا، میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میری جب یادداشت ہے تو میں تو اس زمانے سے بات کر رہا ہوں. ہماری عوام بھی بہت اچھی ہے، آپ کو پتا ہے، بہت وہ کہتے ہیں بینکنگ میں کمپلائنس انشور کرنے والی عوام ہے. آپ کو یاد ہوگا شہزادہ صاحب کے 90s کے دور میں ڈیزل کی قیمتیں بہت کم ہوا کرتی تھی اور پیٹرول کی قیمتیں نیچے تھی. لوگوں نے، عوام نے کہا چلو صحیح ہے ڈیزل سستا ہے نا، تو جو گاڑیاں آتی تھی وہ پیٹرول کا انجن اس سے نکال کے اس میں ڈیزل کا انجن لگا دیتے. حکومت نے سمجھا کہ یہ عوام کو سکون مطلب کیوں آ رہا ہے نا، یہ تو ایک بری بات ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. حکومت نے یہ کیا کہ وہ جو ہے ڈیزل والا جو ہے پیٹرول اس کی پرائس بڑھا دی. اچھا، عوام نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ بھئی کوئی احتجاج کر لے، کوئی پٹیشن دائر، چلو پٹیشن ہی دائر کر لے. عوام بھی بہت اچھی، اور عوام کو بھی وہ راستے آتے ہیں حکومت سے. لیکن حکومت کیونکہ وہ کہتے ہیں نا باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، تو حکومت بھی باپ سے بڑھ کے، تو عوام نے پھر رخ کیا سی این جی کا. تو سی این جی دڑا دڑ لگے، آپ کو پتا ہے وہ سی این جی ہر جگہ لگے، اس میں کمانے والوں نے بھی کمایا اور لوگوں نے بھی خوب. حکومت کو پھر پتا چل گیا کہ یہ تو پھر ان کے لیے زندگی آسان ہو گئی. آسان تو ہم نے نہیں کرنی ہے، مشکل. انہوں نے سی این جی پالیسی ختم کر دی ہے. اب دیکھیں پھر اس کے بعد یہ آپ کو 2008 اور 2011-12 کا تھا، تو شدید لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. تو پھر قطر آ گیا، تو پھر وہ قطر میں وہ سی این جی آ گئے. اچھا، پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ تو بجلی بہت مہنگی ہو گئی، ہماری عوام ہے ماشاءاللہ، تو ہم اس کا کیا علاج کریں، احتجاج تو کر نہیں سکتے، تو سولر لگا دیے ہیں کہ ہم سولر. حکومت نے پھر دیکھا کہ یار یہ تو پھر آسان ہو گیا، اب حکومت نے اس پہ ٹیکس لگا دیا، سولر پہ نیٹ بلنگ وہ جو پالیسی ہے وہ ختم کر کے وہ کر دی. سر جی، تو جو بدماشی آئی اس آسانی جو کرنی تھی، اس میں حکومت کی بدماشی یہ ہے کہ سولر والوں کو یہ کہا آپ 1 یونٹ پروڈیوس کر کے ہمیں دیں گے تو ساتھ 35 روپے بھی دیں گے، 35 روپے بھی دیں گے. کیونکہ حکومت کی یہ، عوام کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے احتجاج نہیں کرنا ہے. حکومت ایک راستہ بند کرے گی، ہم دوسرے راستے سے نکلیں گے. حکومت کو پتا ہے کہ جب دوسرا راستے سے نکلیں گے ہم نے وہ بھی بند کر دیں، تو ہم نے ان کو زندگی آسان نہیں کرنی. ایک سوال ہے، ایک اتھارٹی ہے نیپرا، اس کے اندر ہمارے دوست بیٹھے ہیں. ایک سیگمنٹ ہے آئی پی پیز کا جو نیگوشیٹ کس نے کیا؟ ان آفیسرز نے، عوام نے نہیں کیا، جس طرح آپ نے کہا. دوسرا سیگمنٹ ہے جو حکومت نے اپنے پروجیکٹ لگائے ہیں، چاہے وہ سی پیک کے اندر لگے، جس کے آنرز آئی پی پیز یا پرائیویٹ لوگ نہیں ہیں، حکومت پاکستان خود ہے. یعنی کہ حکومت پاکستان ایک طرف خود بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ پروجیکٹ حکومت پاکستان کا ہے، دوسری طرف نیپرا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی حکومت پاکستان ہے. نیپرا نیگوشیٹ کر رہی ہے دوسری طرف حکومت پاکستان سے، اور ٹرمز ایسی لکھ رہی ہے کہ عوام کے اوپر یہ میں ایٹم بام سے بھی زیادہ بام ہے جو کہ سسک کے ہمیں مار رہا ہے. یہ جو نااہلی ہے، یہ جو ایڈورس پرفارمنس ہے، اس کے اوپر جو نیپرا اتھارٹی کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے اندر جو آرگنائز کارپوریٹ سٹرکچر ہے، اس کے اوپر ان کو ریسپانسبل کیوں نہیں ٹھہرایا جا رہا؟ کرنا تو انہی کو چاہیے تھا. لیکن آپ نے خود کہا کہ ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جن نے ریسپانسبل کرانا ہے ادھر بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو میں نے پریکٹیکلی ایسے کیسز دیکھے نیب کے، اور اس کے کہ کسی کے خلاف کیس چل رہا ہوتا تھا، اس کا جو ہے بیجمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ جس نے کیس چلانا ادھر بیٹھا ہوتا تھا، پھر اس نے جو ریفر کرنا تھا تیسرے ڈپارٹمنٹ ادھر بھی بیٹھا تھا. تو پہلے سے یہاں سے فون چلے جاتے تھے کہ آپ نے اس کیس کو اس طریقے سے بھیجنا ہے، تو ہم نے اس کو ڈسپوز آف کر دینا. تو یہ تو حال ہے کہ جو سرکار ہے
میں تو کہتا ہوں جو یہ سی ایس ایس میں یہ جو کامن کا کانسیپٹ ہے اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ سی ایس ایس کے 10-12 گروپس ہیں، پولیس ہے، ڈی ایم جی ہے، کسٹم ہے، انکم ٹیکس ہے، اکاؤنٹس ہے، یہی سارا پاکستان چلاتے ہیں، ان کی ٹریننگ ایک ہی کلاس میں ہوتی ہے، ایک ہی کمرے میں، تو یہ تو دوست بن جاتے ہیں نا، جب دوست بن جاتے ہیں تو وہی ایک افسر جس نے اکاؤنٹیبلٹی مطلب نیپرا میں بیٹھا ہے وہی افسر، اور جس نے آئی پی پی کے سودے کیے ہیں منسٹری میں بیٹھا ہے وہ تو بیج میٹ ہے نا، تو بیج میٹ دوسرے بیج میٹ کے کیسے احتساب کرے گا؟ تو یہ بھٹو صاحب لائے تھے، پہلے یہ علیحدہ ریکروٹنگ ہوتا، اور دنیا تو اس سے آگے چلی گئی ہے، دنیا نے تو سی ایس ایس جیسے ایگزام کو ختم کر دیا، ریڈنڈنٹ کر دیا، وہ کہتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ اپنے چارٹر اکاؤنٹنٹ ماشاءاللہ جس طرح آپ کی کوالیفیکیشن ہے، انجینئرز ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ، یہ خود لیں۔ اب جس طرح یہ بینکس ہوتے تھے پہلے آپ کو یاد ہے، تو بینکس کی ساری سرکاری بینکس کی ہائرنگ بھی ایک کامن سے ہوتی تھی، نیشنل بینک، ایم سی بی، یو بی ایل، سب ایک ہی جگہ ہوتے تھے، اور پھر وہی افسر دے دیے جاتے کہ آپ اس سے کام چلائیں۔ اب بینکوں نے کیوں ترقی کی پاکستان میں؟ اپنے طور پر، ملک نے تو نہیں کی لیکن بینکوں نے پروفٹ بڑے کمائے، کیونکہ انہوں نے اسپیشلائز بندے ہائرنگ شروع کر دیے، ریسٹرکچرنگ شروع کر دی۔ تو آپ، میں تو کہتا ہوں وابڈا والے خود لیں اپنے بندے، فائنانس منسٹری والے خود لیں۔ اب فائنانس منسٹری میں جو لڑکا گیا ہے جس نے انجینئرنگ کی ہے سی ایس ایس کر کے، تو اس کو فائنانس کا کیا پتا؟ یا اگر ڈاکٹر ہے، اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کو اکاؤنٹنگ کا کیا پتا؟ اور ڈاکٹر کو تو آپ لگائیں ہیلتھ میں، تو جب اس کی اسپیشل سیٹیں آئیں گی تو اس میں آپ اس کو بھرتی کرائیں۔ تو یہی وجہ ہے شہزادہ صاحب کہ نیپرا میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں، ان منسٹری میں بھی وہی بیچ میٹ بیٹھے، جنہوں نے ساتھ کھانے کھائے ہیں، جنہوں نے ساتھ۔ آپ نے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ اس میں بیان کیا سر، جو نیپرا اتھارٹی کے اوپر ایلیگیشن آئی، چارج شیٹ آئی، تو حکومت پاکستان نے بجائے اس کے کہ ان آفیسرز کو اکاؤنٹیبل کرتے، نیپرا اتھارٹی کے کو توڑ کر 3 یا 4 نئی کمپنی بنائی جا رہی ہیں، جو پچھلے سال 8-10 ماہ پہلے کی بات ہے، کہ نیپرا وہی لوگ اٹھا کے ان 3-4 کمپنیوں میں ڈال دیے جائیں گے، تو تاکہ نیپرا ختم ہو جائے گی تو 4 کمپنیاں نہیں بن جائیں گی، کل کو ان کو بھی ہم پرائیویٹائز کریں گے۔ ہاں جی، بجائے اس کے کہ آپ وہ بندے جو نااہل ہیں ان کو نکال لیں، آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو شیلٹر دے رہے ہیں۔ یہ منسٹر صاحب، لغاری صاحب ان کو شیلٹر دے رہے ہیں، اور عوام کو وائٹ واش کر دیے کہ ہم نے نیپرا کو ڈسبینڈ کر کے ختم کر کے ہم نے ان کے خلاف کارروائی کر لی۔ کارروائی تو لوگوں کے خلاف ہوتی ہے، عمارتوں کے خلاف تھوڑی ہوتی ہے، بلڈنگ کے خلاف، کہ اس بلڈنگ کو میں نے خالی کرا دیا، وہی افسر جا کے میں نے دوسرے بلڈنگ میں بٹھا دیے، اور آپ کہہ دیں لوگوں کو کہ میں نے اس ادارے کے سارے اس کے خلاف کارروائی تو جو افراد ہوتے ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ سر یہ وہی ہو گیا نا، عمران خان کے دور میں کے پی کے نیب بند ہو گئی۔ ہاں وہ کے پی کے نیب بند کیوں ہوئی کہ عمارت جو ہے نا، تو کے پی کے نیب بند ہو جائے تاکہ اس میں جو انکوائریز ہیں ہمارے خلاف وہ ختم ہو جائے۔ ایسے ہی ابھی نیپرا اتھارٹی، اس کے اندر جن لوگوں نے 2 نمبری کی، ایڈورس پرفارمنسز کی، غداری کی، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ایکشن لیے، سودی معاہدے کیے، ان کو شیلٹر دینے کے لیے نئی ایس او ایز بنا دی، لیکن نیپرا اتھارٹی کہا جی ہمارا یہ کام جو ہے نا اب ہمارے ذمہ نہیں ہے، اب ہم نے اپنا کام کر دیا۔ نیپرا اتھارٹی جس نے غلط کام کیے تھے ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہی لوگ دوسری کمپنیاں رن کریں گے۔ ایسے ہی سر اس طرح P3A کا جو ہمارا ابھی تو خیر وہ شاید نہیں ہے، لیکن کوئی پرفارمنس نہیں اس بندے کی بھی، جو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ پروفیشنل لوگوں کو لانا چاہیے، پروفیشنل لوگوں کو، تو اس کو کیوں نہیں لاتے سر؟ اور پروفیشنل لوگوں کو، اور جو کہ ریگولیٹر ہوتا ہے یا کہ جو کہ عدالت ہو یا کوئی بھی ایسے فورم جس نے اکاؤنٹیبلٹی کرانی ہے، اینٹی کرپشن کے ادارے ہو گئے، FIA ہو گئے، نیب ہو گئے، ان کی اپنی ہائرنگ ہونی چاہیے، اور ان میں ڈیپوٹیشن کو بند کیا جائے۔ ڈیپوٹیشن کی آڑ میں یہ افسران جنہوں نے ایک ادارے میں کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں، وہ ڈیپوٹیشن لے کے اس ادارے میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے خلاف کارروائی نہیں ہونے دیتے۔ تو جب تک یہ آپ ڈیپوٹیشن کیوں لے رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو آپ مارکیٹ اظہار کریں۔ ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے، سالانہ لاکھوں لوگ اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں سے، پروفیشنل کالجز سے فارغ ہو رہے ہیں۔ بینکوں میں 25,000 روپے کے لیے میں نے خود دیکھا ہے، M.Com چارٹر اکاؤنٹنٹ 25,000 کیشر کے لیے سیویاں بھرتے ہیں کہ ہمیں کیشر لگا لیں۔
تو اتنے آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہیں، آپ بچائیں ان بابوں کو ایکسٹینشنیں اور ڈیپوٹیشنز پہ رکھنے کے بجائے آپ فریش بلڈ ہائر کریں تاکہ ریفارم ہو اور ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ جو بابوز ہیں، یہ بابوز ہیں نا جو سی ایس ایس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائی شائی لگائی ہوئی ہے، یہ بابوز کہتے ہیں ہم سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ ان کو پڑھایا ادھر جاتا ہے، جو ان کی ادھر ہوتی ہے نا اکیڈمیز میں، تو ادھر یہی پڑھایا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ تو انگریزوں کا نظام ہے نا، آپ کو پتا ہے یہ تو انگریز جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے ریسورسز لے جانے، ہم نے یہاں پہ منرل ریسورسز ہیں، کیونکہ ہندوستان جو تھا وہ تو بہت رچ تھا نا، مطلب ریسورسز بھی تھے، ایگریکلچر میں دنیا کا نمبر 1 ہے۔ آپ دیکھیں نا پارٹیشن ہونے کے باوجود ابھی بھی دونوں ممالک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش تینوں ابھی بھی ایگریکلچر میں نمبر 1 پہ دنیا میں، کوئی گندم ایکسپورٹ کر رہا ہے، کوئی چاول ایکسپورٹ کر رہا ہے، کوئی گنا ایکسپورٹ، اتنی فرٹائل لینڈ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو لے جائیں گے تو پھر تو ہمیں اپرائزنگ ہوگی، تو انہوں نے یہ نظام لے آئے کہ عوام کو سپریس رکھا جائے۔ ان کے لیے بڑی بڑی انٹینشنلی یہ جو عمارتیں ہیں جو کہتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کہتے تھے میں آؤں گا تو گورنر ہاؤس گرا دوں گا، یہ عمارتیں بھی برٹش ایسٹ انڈیا نے ایک اسٹریٹجک پالیسی کے تحت بنائی ہیں، یہ کوئی اس طرح نہیں بنائی کہ ان سے بن گئی ہے یا کسی گورنر کا دل چاہا کہ اس نے، کیونکہ وہ تو ان کا تو ایک انسٹیٹیوشن تھا نا، انسٹیٹیوشن سے وہ ہٹ کے کوئی نہیں چیز کر سکتے تھے۔ تو یہ بڑی بڑی ڈی سی کا دفتر، ایس پی کا دفتر، گورنر ہاؤس، کمشنر، یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئی تاکہ عوام پہ روب ہو کہ یہاں سے دیکھ اندر بھی ہم نہیں جا سکتے ملنے کسی سے۔ وہ بندہ جو اس ضلع کا خادم ہے، جس نے اس کا کام کرنا ہے اس ضلع کا، آپ اس سے مل نہیں سکتے۔ وہاں پہ گارڈز بٹھا دیے گئے روب اور دبدبے کے لیے، اور پھر ان کو یہ بتایا گیا انگریزوں کو کہ آپ ہی ہیں، باقی عوام بے وقوف ہے، باقی عوام غلام ہے، آپ ہی ہیں جو اس ضلع میں ہے۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنا دوں کہ ایوب خان گئے تھے ایبٹ آباد سیلاب میں، تو ایک اماں آئی تو اس کو سیلاب زدگان کی امداد انہوں نے دی، گھی، شکر، آٹا وغیرہ۔ تو اماں نے ایوب خان کو دعا کیا، اللہ سے دعا ہے کہ آپ اللہ اس ضلع کا ڈپٹی کمشنر بنا دے۔ تو اگر صدر پاکستان کو اماں کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ڈی سی بن جائیں گے تو آپ کی موجیں ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ان بیوروکریسی کے ہاتھ میں کتنا طاقت ہے۔ ایک دوسرا واقعہ تھا، جنرل ضیاء الحق صاحب گئے تھے ادھر سندھ، تو ان کے لوگوں نے کہا کہ یا ادھر انڈیا سے ہمارے یہ کسان آتے ہیں نا وہ کام کرنے کھیتوں میں، تو ان کی بڑی اسکروٹنی ہوتی ہے، وہ تو غریب لوگ ہیں، ہندو ہیں لیکن غریب لوگ ہیں، ان کو آپ کرنے۔ وہ کہہ رہے میں پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، آپ نے یہ بات کی تو، اور آپ کی بات جینون ہے۔ دیکھیں ایک جنرل صدر پاکستان کہہ رہے کہ جینون ہے۔ تو میں نے ان اسلام آباد کا کہا کہ یار بارڈر پہ چیکنگ کم کر دیں تاکہ لوگ آئیں اور ان کا کام چلتا رہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی منسٹری سے کہتے ہیں۔ تو جو سیکشن افسر اسلام آباد میں بیٹھا تھا اس نے لکھ دیا کہ اس میں پھر را کے ایجنٹ آئیں گے، اس میں پھر سیکیورٹی ہیزرڈ ہوگی، یہ ہوگی، سمری لکھ دی، جوائنٹ سیکرٹری کو دے دی۔ جوائنٹ سیکرٹری نے بھی دیکھا ہاں یار بات تو صحیح ہے، میں اگر کہوں گا نہیں آئیں گے اور کل آ گئے تو پھر کون کیا ہوگا، اس نے بھی اوکے کر دیا۔ کہہ رہے حتیٰ کہ میرے پاس پہنچ گئی۔ تو میں نے بھی دیکھا اتنے افسروں نے نیچے لکھ دیا ہے، اب میں اگر لکھوں گا اور 1% چانس بھی کچھ ہو گیا تو لوگ تو مجھے پکڑیں گے، صدر مملکت کو اور آرمی چیف کو۔ تو میں نے بھی اوکے لکھ دیا۔ تو کہہ رہے آپ یہ ریکویسٹ مجھ سے نہ کریں، آپ جائیں اسلام آباد میں وفد بنا کے سیکشن افسر بیٹھا ہے 18 گریڈ کا، اس کو آپ یہ ریکویسٹ کریں۔ تو یہ ہے ہماری بیوروکریسی کی طاقت اور ان کا حال کہ وہ عوام کو کیا سمجھتی ہے۔ انگریز چلے گئے لیکن گوراپن اور انگریزیت نہیں گئی پاکستان سے۔ انگریز ابھی بھی ہے لیکن اس کا جامہ بدل گیا، اس کا کپڑا بدل گیا۔ ناظرین انگریز ابھی بھی ہے، سسٹم ابھی بھی ہے۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں آپ سے۔ ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ بریک پہ جانے سے پہلے منصور آفریدی صاحب فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے صدر ایوب ہوں یا صدر ضیاء الحق صاحب ہوں، انہوں نے اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاور بہت ہے، لیکن جو بابوز ہیں ان کے پاس پاور بہت ہے۔ بے نظیر مرحومہ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ان سے دبئی میں ان کے پورے گروپ کے ساتھ، تو جو بات اس باتوں میں بات نکلی، ان کے بہت ہی کلوز دوست ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا
کہ بے نظیر کی آنکھوں سے آنسو نکلا اس بات پہ کہ جو کلرک ہے، کلرک بادشاہ جب تک فائل پہ پازیٹیو نوٹ نہیں لکھے گا ایز اے پرائم منسٹر وہ اس پروجیکٹ کو نہیں کر سکتی. ایک کلرک بادشاہ جو 8ویں 10ویں 12ویں 13ویں اسکیل کا بندہ ہوگا، جس کو 8ویں کلاس کا میتھ کا ایک سوال بھی نہیں آتا ہوگا، اور وہ چونکہ کسی سفارش کی وجہ سے، کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے وہ اس سیٹ پہ آگے بیٹھ گیا ہے، اب اس کے ہاتھ میں قسمت ہے پاکستان کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشین کی وہ بات ٹھیک تھی، یہ جو یو ایس اے کا ایجنٹ رشیا میں بیٹھا تھا، جو ریکروٹمنٹ میں بیٹھا تھا کہ میں نے نااہل بندے کو ریکروٹ کرنا ہے تاکہ رشیا اپنے انجام تک پہنچ جائے. اور پاکستان میں بھی شاید وہی پالیسی چل رہی ہے. منصور صاحب سے بات کرتے ہیں. جی منصور صاحب، کیا ریکروٹمنٹ میں پاکستان میں وہی پالیسی چل رہی ہے جو رشیا کو توڑنے کے لیے چل رہی تھی؟ ایگزیکٹلی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسی طرح کے، کیونکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ریکروٹمنٹ ہو. ہاں ایک آدھ چانس تو ہو سکتا ہے، وہ تو کہیں ہماری ایجنسیاں ایس آئی ایف سی دیکھ لے، ایس آئی ایف سی نے بابوؤں نے ایس آئی ایف سی کو کام نہیں کرنے دیا. بالکل آپ صحیح. وہی بی او آئی جو پہلے ایڈورس پرفارمنس دے رہی تھی، وہی بابوز ایس آئی ایف سی میں بیٹھ گئے. ایڈورس پرفارمنس وہاں پہ بھی آ گئی. وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کیا کہنا ہے؟ یہ بھی بالکل 100% ہو سکتا ہے پاسبلٹی آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں سب سے اس میں جو ہے نا جو ریکروٹمنٹ ہے، وہی میں پھر دوبارہ وہ انکیپیبل لوگوں کو ریکروٹ کر رہی ہیں. اب آپ بتائیں نا کہ سی ایف سی ہے، اس کو اگر کوئی ڈاکٹر چلا رہا ہو، اور آپ یقیناً دیکھیں وہ کیا ہوگا، بابو چلا رہا ہے. نہیں بابو بھی ڈاکٹر ہوگا یا انجینئر ہوگا، یا اکثر لوگ آپ دیکھیں نا وہ کیپٹن ریٹائرڈ، یا ہوگا ڈاکٹر یا ہے انجینئر. انجینئر اور ڈاکٹر کو سی ایف سی کا کیا پتا ہے، اس نے وہ کیا. یا اگر سمپل بی اے انگلش کر کے آئے، اس کو کیا پتا کیا ہوگا. یہ تو جس طرح ماشاءاللہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہو، سی ایف اے ہو، اکانومسٹ ہو، بینکر ہو، تو آپ اس کو کہتے ہیں لٹرل ہائرنگ. لٹرل ہائرنگ کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ 17 گریڈ میں آپ دیکھیں نا پرائیویٹ آرگنائزیشن ساری دنیا میں کیسے کام کرتی ہے. جو ویکینسی خالی ہوتی ہے اس ضروری نہیں کہ نیچے والے کو پروموٹ کرے، باہر سے بندہ لے آتے ہیں. آپ بینکوں میں جائیں ڈائریکٹلی ایس وی پی، ای وی پی، گروپ ہیڈز، بڑے بڑے پریزیڈنٹ، بینک کا پریزیڈنٹ باہر سے آتا ہے. تو آپ فائنانس منسٹر تو باہر سے منگوا دیتے ہیں جس نے سب کچھ چلایا. نیچے آپ باہر سے جنہوں نے چیزیں بنانی ہیں، جنہوں نے، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سخت نالائکی کا مسئلہ ہے ان کا. انپیٹریوٹک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نالائک بھی بڑے ہیں، کیونکہ یہ جس سسٹم سے ہو کے آتے ہیں، انہوں نے ضلع میں ایک ہی چیز سیکھی ہوتی ہے، پٹواری ٹرانسفر کرو، ایس ایچ او ٹرانسفر کرو، اے ہو گیا ریڈی تے جاؤ تے ریٹ کی ہو گیا، ریڈی کے ریٹ میں لگانے میں اور فائنانس منسٹری چلانے میں اور وابڈا میں چلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ کو وہاں پہ پیور ٹیکنوکریٹس چاہیے ہوتے ہیں. اور جب تک ٹیکنوکریٹ، یا آپ اپنا جو سلیبس ہے، جو سی ایس ایس کا سلیبس ہے یا جو ایگزامز کا ہے، اس کو آپ ریفارم کریں. آپ انگلش بابو اس میں پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ بڑے ہی اچھے کمپیٹنٹ ہو، سارے نالج پیپر پاس کر دیں، لیکن سب سے مشکل پیپر کون سے آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، انگلش ایسے، انگلش کمپریہنسو ایگزام، یہ 2 پیپر انگلش کے، وہ ہر بچہ فیل کرتا ہے اور اسی کو سب سے چیلنج مانا جاتا ہے. تو میں نے کسی بیوروکریٹ صاحب سے پوچھا کہ یہ تو آپ میرٹ کی بات نہیں کر رہے، یہ تو ایک زبان ہے نا. جس طرح مجھے فرض کر لے پشتو بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، تو میں نے ایک پنجابی سیکھ لی، تو مجھے کون سا کریڈٹ مل گیا پنجابی یا پشتو سیکھنے پہ؟ انگلش ایک زبان ہے نا. آپ نے اس زبان کو اتنی اہمیت اس ایگزام میں دی ہے کہ وہ اگر بچہ فیل کر گیا یا اس کی انگریزی انٹرویو میں اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو لیتے نہیں. یہی ایگزام ہندوستان میں، کیونکہ انگریز وہاں سے بھی ہو کے گئے، انہوں نے، ان کا بھی انگلش کا ہے نمبر 1. انہوں نے کیا کیا، تقریباً ان کی مین 20 زبانیں ہیں، علاقائی زبانیں. انہوں نے سی ایس ایس کو 20 زبانوں میں کیے. یعنی میں آ جاؤں اور میری پشتو ہے، میں پٹھان پتا تو میں پشتو میں معاشرتی علوم بھی دے دوں، میتھس بھی دے دوں، اپنی زبان میں لوں،
اور میرا انٹرویو بھی پشتو میں ہوگا. اس میں سے انگلش کا ایک پرچہ ہوتا ہے, وہ انگلش کا پرچہ 10ویں جماعت کا نہیں ہے یا 8ویں جماعت کا, ہاں جی, انگلش آنی چاہیے فار بلی اینڈ یہ ہے, اور وہ پاس کرنا ہوتا ہے 40 نمبر پہ. اس کے مارکس ایگریگیٹ میں شامل نہیں ہوتے ہیں. اوکے, یعنی ایگریگیٹ میں آپ کے وہ اس کے نمبر شامل نہیں ہوتے, ایگریگیٹ سے وہ نکال دیتے ہیں کہ یہ آپ کے میرٹ پہ اثر نہ پڑ جائے. اس سے سر آپ نے صرف نا انگلش بتانی ہے کہ جب کوئی فائل میں اے بی سی ڈی لکھا, جس طرح اتنی انگلش جس میں فیس بک میں آج کل کے کمیونیکیشن, آج کل کے 10ویں 8ویں جماعت بھی فیس بک استعمال کر رہے ہیں نا, اتنی انگلش وہ لیتے ہیں. باقی انگلش کو انہوں نے ختم کر دیا. تو کیا ہو رہا ہے, میرٹ ٹیلنٹ آ رہا ہے, کیونکہ وہ ٹیلنٹ زبان کا محتاج آپ نے ٹیلنٹ کو کر دیا. آپ نے اگر یہ کر دیا, اب دیکھیں نا یہ ہمارے جو کرکٹر تھے بڑے بڑے آئے ہیں, وسیم اکرم ہو گیا, یہ پرانے سلیم مل ہے, جتنے بھی, تو ان کی کوئی تعلیم نہیں تھی. وسیم اکرم نے 8ویں جماعت کیا تھا, کسی نے 10ویں کیا تھا. ان کے کیا تھی, ایک بڑی اچھی کنورسیشن ہے یوٹیوب پہ پڑی, رمیز راجہ کی اور محمد یوسف کی لڑائی ہو گئی جیوٹیوب پہ لائیو. تو رمیز راجہ نے اس کو تانا دیا کہ یار تمہیں تو انگلش بھی نہیں آتی. رمیز راجہ کمنٹیٹر ہے. تو محمد یوسف نے بڑا اچھا جواب دیا, کہہ رہے میرا کام کرکٹ کھیلنا ہے اور وہ میں آپ سے بہتر کھیلا ہوں. آپ کا کام انگلش ہے تو آپ انگلش ٹیچر ہی کریں جا کے, لوگ بچوں کو پڑھائیں اور کمنٹری کریں. کرکٹ پہ آپ مجھے نصیحت نہ کر کے, کرکٹ میں آپ سے بہت آگے ہوں. رمیز راجہ اسپیشل نہیں تھے نا محمد یوسف, تو اس سے وہ چھپ ہو گیا بالکل. تو کیونکہ رمیز راجہ کی نسل جنریشن نے, یہ تو ہماری جنریشن اب علیحدہ ہے نا, ان کی نسل نے انگلش کو پیمانہ بنایا تھا پڑھے لکھے ہونے کا. وہ کہتے جی وہ پڑھا لکھا, اس کی انگریزی بڑی اچھی. تو انگریزی تو آپ جائیں نا, شاہی کیلانی جو گائیڈ ہوتا ہے اس کی انگریزی سب سے اچھی ہے, اور وہ 5ویں 6ٹھی جماعت کا ہوتا ہے, اس کو نا کچھ ویژن نہیں ہوتا ہے. انگریزی تو آپ گورے میں جائیں, ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے, ان کو بھی انگریزی آ جائے. انگریزی نہیں یہ, اور سی ایس ایس کا آپ جا کے نا اس کا ایک گو تھرو کر لیں. آپ حاضرین کو بھی میں کہتا ہوں, آپ بھی جا کے سی ایس ایس, اس میں اسپیسیفک انگریزی ہے کہ جس کو انگریزی آتی ہے وہ افسر بن جائے گا. سر میں سی پیک ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا, تو میں نے ان کی سی ایس ایس کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ وہ ٹریننگ وغیرہ لیتے ہیں, میں جا کے ان سے آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کیے, پڑھے. تو جو تیاری کروا رہے تھے وہ ایک فیوچر کے سی ایس ایس آفیسر, ڈی ایم جی آفیسر کی, وہ یہ کہ سی پیک کی تمام خوبیاں لکھی ہوئی ہیں. خوبی 1 2 3 4 5 6, کرٹس اور ایڈورس بات ہی نہیں ہے. یعنی ان کی برین واشنگ ایسی کی جا رہی تھی, اگر کوئی غلط کام, کوئی لائبلٹی کریٹ ہو چکی ہے تو وہ لائبلٹی بہت اچھی لائبلٹی ہے, اس سے ملک قوم کا بہت فائدہ ہوگا. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. صرف یہ تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے, جبکہ میرا جو آرٹیکل تھا وہ یہ تھا کہ سی پیک از اے لائبلٹی until unless you convert that liability into asset. اور ایسٹ کیسے کنورٹ کرنا ہے کہ اس پہ ٹریڈنگ لائیں, خوشحالی لائیں, اکنامک ایکٹیویٹیز لائیں, ٹریفک لائیں, کوریڈور بن گئے. سو اس پوائنٹ پہ ایک بھی پوائنٹ نہیں تھا جو آپ نے بات کی سی ایس ایس آفیسر کی, بالکل 100% ٹھیک کی. سر اب اس کا کوئی حل بھی نظر آتا ہے, اس کے علاوہ کوئی گورنمنٹ, ایک تو حال یہ ہے کہ کورٹ میں ہم چلے جائیں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ جو بابوز اس حکومت وقت کو چلا رہے ہیں ان کا ہم ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں, کیا وہ کیپیبل بھی ہیں. جو سی ایس ایس نے پاس کر دیے اور 20-20 سال کا ایکسپیرینس ہے, ہم ان کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں ایز اے عوام. تو اگر وہ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو ہم 2-4 سمپل سوال رکھتے ہیں ان کے سامنے, تو ان سے سوال پوچھتے ہیں اور لائیو پوچھتے ہیں, ٹی وی پہ پوچھتے ہیں, یا میڈیا میں بیٹھ کے پوچھتے ہیں, یا ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی رہے تھوڑی سی. آپ نے ذکر کیا کورٹ کا کہ عدالتوں میں جائے, میں نہیں کہہ رہا. ہمارے سابق فائنانس منسٹر جی اور آج کل بڑے ایکٹیو ہیں, نون لیگ سے علیحدہ بھی ہو گئے, مفتاح اسماعیل, اور وہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے, کاروباری اور پڑھے لکھے بھی بہت ہیں. ان کی اپنی فگر ہے کہ انہوں نے نکالی تھی کہ ہماری سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, کیبنٹ, اس وقت عمران خان کی حکومت, کیبنٹ اور بیوروکریسی, اس میں 90% کراچی گرامر سکول, لاہور گرامر سکول, ایچ ای سن, ان کے بچے.
تو باقی بیچارے کہاں جائیں؟ تو باقی کا یہ ان کی فگر ہے, یہ حکومت وقت کی فگر ہے. انہوں نے خود بتایا تھا کہ 70 کے آپ سپریم کورٹ کے ججز کے بتا دیں سب یا ایچیسن سے پڑھے ہیں یا آپ اس وقت کی حکومت دیکھ لیتے ہیں. نواز شریف جب یہ فگر نے, چودھری نثار صاحب وزیر داخل ایچیسن, وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز ہٹک ایچیسن, عمران خان ایچیسن, ساری شریف فیملی تو وہ تو بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے. تو غریب کا آدمی پڑھا کا ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھا نا, یہ جیسے بھی ہمارے دشمن ہیں وہ بھی ہیں ہندوستان والے, لیکن یہ وہ وہاں پہ یہ عجوبہ ہو جاتا ہے کہ ایک چائے پینے والا وزیر اعظم بن جائے, چائے پلانے والا ٹرین اور ڈبوں پہ. تو ادھر تو یہ ہے کہ آپ کو ایلیٹ اوپر آنے نہیں دیتی, اور جو ایلیٹ آپ کو اوپر آنے دیتی وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ, کہ آپ ہماری طرح انگریزی سیکھیں, ہماری طرح سوٹ اور ٹائی پہنیں اور گورا بن کے جائیں تو تب آپ اوپر آئیں گے, ورنہ آپ کی جگہ نہیں. سر اگر فیلڈ مارشل کے بہاف پہ بات کریں, پرائم منسٹر صاحب کے بہاف پہ بات کریں, وہ سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں پچھلے جب سے آئے ہیں تب سے, لیکن سلوشن وہی بابوز کے ارد گرد ڈھونڈ رہے ہیں, وہ عوام میں نہیں آتے. دیکھیں نواز شریف صاحب میں خوبی تھی کہ وہ عوام میں اچانک بھی آ جاتے تھے, بتا کے بھی آتے تھے, گھول مل جاتے تھے. اب شہباز شریف صاحب عوام میں آئے, میں نے نہیں دیکھا. جلسے کرنا اور بات ہے, جلسے آئے, بند ڈبے میں آئے, چلے گئے. فیلڈ مارشل صاحب چیمبر آف کامرس میں شروع میں آئے, لیکن اس کے بعد وہ بھی ختم, کیونکہ چیمبر آف کامرس میں بھی اتنا پروٹوکول ہے کہ ایک عام کاروباری آدمی ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ ہی انٹریکٹ کرے گا, دوسرا کوئی نہیں کرے گا. سولوشن چاہتے ہیں کیونکہ آنے والا بجٹ اور سخت ہے. آپ نے خود دیکھا کہ ہم نے پیٹرول کی مد میں اربوں ہار ڈالر پاکستانیوں سے لے لیے. بنگلہ دیش میں چلے جائیں, انڈیا میں چلے جائیں, انڈیا میں شاید 2 یا 3 روپے پیٹرول بڑھا ہے, وہ بھی 10 سالوں بعد شاید. اور پاکستان میں ہمارا ڈبل ٹرپل ہو گیا کہ ہم نے عوام سے پیسے چھیننے ہیں, عوام سے پیسے لینے تاکہ ہم اپنا بجٹ پورا کر سکیں. عوام کے لیے آسانی نہیں ہوتی, عوام کے لیے آسانی نہیں ہونے دیتے. اب کیا فیلڈ مارشل صاحب, پرائم منسٹر صاحب اس بات سے خوش ہیں کہ عوام کو خوشحالی نہ ملے, عوام کو آسانی نہ ملے, اور عوام اور 22 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں اور بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کا تو میں یہ کہوں گا کہ وہ آپ کو جنگ جیت کے دکھائیں. وہ اب ایران, لیکن ایران اور امریکہ ہم جو بھی کہیں وہ ان کے کندھوں پہ, وہی جا رہے ہیں تہران, وہی کر. آپ کے لیے سفارتی پالیسی, آپ کے لیے CAFC, تو ایک باقی اتنی حکومت جو ہے جس پہ اربوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں, مرات لے رہے ہیں, ان کو پھر گھر بھجوا دیں. سر کوئی ان کو مینج کرنے والا کوئی بدماش نہیں ہے نا یار, کوئی ایک بدماش تو چاہیے. تو جب یہ پھر بدماشی کرتے ہیں یا انفورس کرتے ہیں یا ترمیم لاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے ملک. سر جی کورٹ تو ہے نا, جسے انڈیپینڈنٹ کورٹس بنا کے ان کو ججز کو کہتے ہیں, تو ایک عام آدمی کو انصاف دیتے دیتے 2 سال گزر جاتے ہیں. ایک کیس ہوتا ہے ایک بندے کا زمین پہ ہوتا, میرے اپنے جاننے والے, ان کی وہ روڈ آ گئی تھی زمین پہ, انہوں کو DC ریٹ لگا. DC ریٹ تو کچھ نہیں ہوتا, تو مارکیٹ ریٹ کا. وہ کورٹ نے, عدالت نے, آپ کو پتہ ہے اس میں فیصلہ بھی دے دیا, ریٹ بھی مقرر کر, سب کچھ. 5 سال سے فائنانس منسٹری پسا ہوا ہے کہ پیسے نہیں, اور جب کورٹ پوچھتی ہے تو وہ کورٹ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے دینا, ہم نے انکار تو نہیں کیا. تو کورٹ کہتی ہے پھر تو میں کنٹیم نہیں کر سکوں جب یہ مانتے ہیں. میں تو تب کنٹیم کروں گا جب یہ کہیں گے میں نہیں مانتا ہوں آپ, وہ تو میرا حکم مان رہے, لیکن وہ 5 سال ہو گئے پیمنٹ نہیں ہوئی. تو اب اس بندے کا اندازہ لگائیں کہ اس سے 10 روپے بھی چلے جائیں, وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہاں گم ہو گئے. ایک بندے کے کروڑوں روپے پھنسے ہوئے حکومت کے ساتھ, اور اس کے جائز حق حلال کی کمائی ہے, اس کو ملنے ہیں. تو یہ تو ہماری عدالتوں کا نظام ہے. تو اب میں فیلڈ مارشل صاحب کو تو بالکل اس میں گلہ نہیں کر سکتا. وہ آپ کے لیے دیکھ سفارتی کامیابیاں کرے, وہ آپ کے لیے اتنی زبردست ایک جنگ چل رہی ہے فرنٹیئر میں, بلوچستان میں, اس پہ توجہ دے, ایران پہ توجہ دے. تو یہ باقی ہماری حکومت کیا کر رہی ہے, وزیر خارجہ کیا کر رہے ہیں, وزیر دفاع کیا کر رہے ہیں, یا وزیر جو داخلہ ہے, یا وزیر جتنے بھی ہمارے کیبنٹ ہے, کامرس منسٹری ہے, فائنانس منسٹر. اب سنا ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب اور بجٹ بنانے میں ساگڈار صاحب کی بھی آپس میں کچھ چل رہی ہے آپس میں. ایک کہہ رہے ہم نے بنایا, نہیں کہہ رہے ہم نے بنایا. تو اب یہ اس میں اب کیا کریں,
اب اس میں فیلڈ مارشل صاحب ان کی لمیٹیشن ہے نا, وہ جب ایکشن کرتے ہیں تو یہی میڈیا والے ہمارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کے پیچھے کہ بھئی آپ نے یہ 26ویں ترمیم لے آئے, آپ 28ویں ترمیم لے آئے. اب دیکھیں نا سب سے بڑا ہے ایگریکلچر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایگریکلچر آپ کتنی زمین ہے پاکستان, کیونکہ فرٹائل لینڈ ہے, اس سے میرے خیال میں شبر زیدی صاحب کے بقول, کیونکہ وہ بی آر کے چیئرمین رہے, وہ کہتے ہیں سالانہ ایگریکلچر سے 10 لاکھ روپے آتے ہیں ٹیکس. کتنی زمین ہے. اب ایگریکلچر سے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ صوبائی صوبوں کے پاس ایگریکلچر. اب اگر فیلڈ مارشل صاحب یہ کہہ رہے ہیں, مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے کہ آپ یہ NFC ایوارڈ پہ نظر ثانی کریں, صوبوں اختیارات پہ نظر ثانی کریں, تو وہ کہتے ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ صوبوں کے خلاف ہے, یہ عوام کے خلاف ہے. تو اب وہ دیکھیں نا ضیاء الحق صاحب, ہم جیسے بھی کہیں, انہوں نے ڈیلیور کر کے دیا نا 10 سال, سر 18 کوئی مہنگائی نہیں ہوئی تھی, کچھ نہیں ہوئی تھی مشرف صاحب کے میں, لیکن وہ سارے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ آپ ڈکٹیٹر ہو. ہمیں ڈکٹیٹر چاہیے لیکن لوگوں کی زندگی آسان ہو. چائنا میں ڈکٹیٹرشپ ہے, جی ایسے ہی, UAE میں ڈکٹیٹرشپ ہے, سعودی عرب میں ڈکٹیٹرشپ ہے, زندگیاں لوگوں کی اچھی ہیں. سر عوام کے لیے کہ 18ویں ترمیم میں جب ہم نے یہ صوبوں کو بینیفٹ NFC جو ایوارڈ ہے اس کے تحت, اس وقت جو پچھلے 10 سالوں کا بجٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان صوبوں کو فنڈز دینے کے بعد جو اماؤنٹ بچتی ہے وہ ساری کی ساری تقریباً سود میں جا رہی ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. اس کا مطلب ہے کہ یہ 18ویں ترمیم پاکستان کو صوبوں کو خود مختاری دیتے ہوئے 4 ٹکڑوں کی طرف لے جانے کی سازش تھی. یہ میرا اپنا اوپینین ہے, اور اس سازش کو ناکام کرنا یہی ہے کہ اس سے ہم باہر آئے. اچھا, اس میں سوری میں انٹرسٹنگ قصہ سنا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا صوبائی خود مختاری, صوبائی خود مختاری نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ڈرامہ ہے. صوبائی خود مختاری اس کو نہیں کہتے کہ آپ کو فنڈز کتنے مل رہے ہیں. صوبائی خود مختاری یہ ہوتی ہے کہ آپ صوبے کو رسپانسبلٹی کے ساتھ خود مختار ہو کے کیسے چلا رہے ہیں. تو وہ کیسے چلایا جاتا ہے, جو آپ کے نیچے افسر ہوتے ہیں, چیف سیکرٹری, وہ آپ کو رپورٹڈ ہونے چاہیے نا, تو تب آپ کہیں گے نا کہ میرے نیچے. یہاں تو سارے CSP بیٹھے ہیں, وفاق کے ملازم ہیں. چیف سیکرٹری کو وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کہہ سکتا. انڈیا میں جو ہے انہوں نے ریفارم کر کے جو چیف سیکرٹری ہے وہ وزیر اعلیٰ کا برتی کیا ہوتا ہے, اس وفاق کا برتی نہیں ہوتا ہے. اگر اس چیف سیکرٹری کو وفاق جانا ہوتا ہے تو وفاق پہ ڈیپوٹیشن پہ جاتا ہے. ادھر الٹا ہے, ادھر وفاق سے صوبوں میں ڈیپوٹیشن پہ جایا جاتا ہے. یعنی وہ وزیر اعلیٰ اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے, IG کا کچھ کر نہیں سکتا ہے, جو اس پولیس فورس کا سربراہ ہے جس نے لا اینڈ آرڈر, تو اختیار تو وزیر اعلیٰ کے پاس ہے ہی نہیں. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے خود مختاری, کہ پیسے آنے چاہیے, پیسے. پولیٹیکل ڈرامہ یہی کہ ہمیں پیسے ملتے رہے, ہم آپ صوبائی خود مختاری پھر صحیح کرائیں نا. آپ کہیں نا کہ کیونکہ پھر ان کو وہ پڑ جاتا ہے نا, جب لا اینڈ آرڈر خراب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سینٹر پہ بلیم کرتے ہیں نا کہ جی ہمیں تو IG ہماری نہیں مانتا, فلاں افسر ہمارا نہیں مانتا, یہ تو وفاق کے ملازم ہے. یہی بہانے کرتے ہیں. اب KP میں کیا ہو رہا ہے, وہ یہی تو ہو رہا ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر, یہ وفاق کی رسپانسبلٹی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ رسپانسبلٹی لیتے نہیں ہے اور فنڈز لینے دے. فنڈز کے لیے صوبائی خود مختاری, رسپانسبلٹی کے لیے وفاق. سر آخری منٹ ہے, دیکھیں کسان کی موج ہے انڈیا میں کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم ہے. پاکستان میں کسان کی دوڑ لگی ہوئی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے. عوام کی ہر طرف دوڑ لگی ہوئی ہے. ون لائنر کوئی ایسا دیں عوام بھی خوش ہو جائے اور کوئی امید ملے کہ حکمران بھی کچھ کر جائے. جو جب تک ہمارے حکومت وقت جو بیوروکریسی ہے اس میں ریفارمز نہیں کریں گے اور ان کی کمپیٹنسی نہیں لائیں گے تو تب تک اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوگی. اسٹرکچرل ریفارم ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنا, را مٹیریل جس طرح فرٹیلائزر ہے ان کی قیمتیں کم کرنا. اب دیکھیں نا وہاں پہ میرے حال میں DPO یوریا 100 میں ہے, کوئی چند 100 میں, 500 روپے, کبھی 300 روپے, کوئی 1000 روپے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ادھر 15,000 20,000 روپے ایک بوری. تو جو 15-20 ہزار بوری والا فصل اگانے والا اور ادھر 500 روپے والا بوری جو لگاتے یوریا کھاد, یا چلو 1000 روپے بھی کر وہ پروگرام کریں گے اس پہ. ہاں, تو وہ تو کسان کا کیسے, تو کسان کی تو موج ہے وہاں پہ, ٹیوب ویل فری ہے وہاں پہ, کسان کی موج ہے. ادھر بجلی کے بل آ رہے ہیں. اچھا سولر بھی اگر کسان بیچارے نے لگا دیا اس پہ ٹیکسز آ گئے.
تو یا تو ہر راستہ بند کیا جا رہا ہے اور IMF کی ایما پہ کیا جا رہا ہے سب. اب IMF سے کب جان چھوڑے گی وہ تبھی ہوگی جب ہمارے بابو حضرات سمجھیں گے. بہت شکریہ منصور آفریدی صاحب. ناظرین، منصور آفریدی صاحب ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سٹرکچرل ریفارم لانے ہیں تو خوشحالی آئے گی. اس وقت عوام کا، پاکستانیوں کا راستہ بند کیا جا رہا ہے، آسانیاں ختم کی جا رہی ہیں، مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے IMF کا رول ہے، باقی ہمارے بابو بھائی ہیں جن کا رول ہے. I'm sorry ان کو ہم بابو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے آفیسرز ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنائے، اس کے لیے اہل دوست ہمیں دے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.